آج پھر وہی پیٹ درد۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری بیوی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن میری بیوی کا پیٹ درد تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہ درد ہوتا بھی رات کو ہی تھا۔ شادی کے چند دن ہی اچھے گزرے تھے میرے اپنی بیوی کی سنگت میں۔ عارفہ بہت پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میری والدہ اور چھوٹی بہن کے ساتھ بہت جلد گھل مل گئی تھی۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک تھا۔ رات کو جب میں آفس سے گھر آتا تو وہ مسکرا کر میرا استقبال کرتی۔ ہم سب مل کر کھانا کھاتے، لیکن جیسے رات کو میں سونے کے ارادے سے کمرے میں جاتا، عارفہ مجھے دیکھتے ہی نروس سی ہونے لگتی۔ شاید شادی کے شروع کے دن تھے، اس لیے وہ مجھ سے کتراتی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آتا وہ بدحواسی ہو جاتی۔ میں اس کے پاس بیٹھتا تو ادھر ادھر کے بہانے کرنے لگتی۔ عورت کی شرم و حیا مرد کو ہمیشہ ہی بھاتی ہے۔ مجھے بھی اس کا یوں گھبرانا، لجانا، شرمانا سب کچھ ہی اچھا لگتا تھا۔ لیکن شاید میری سوچ غلط تھی۔ بات جھجک اور شرم کی نہ تھی، بات کچھ اور تھی۔ میں رات کو جب اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ پیٹ درد کا بہانہ کرنے لگتی۔ میں اس کے اس بہانے کو اس کی شرم سمجھتا تھا، لیکن یہ تو اب آئے دن کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ آدھی رات وہ پیٹ درد کا کہتی تو میں کروٹ بدل کر سو جاتا۔ پہلے پہلے تو عارفہ کو یہ درد ہلکا ہلکا ہوتا تھا۔ وہ پین کلر کھا لیتی تھی، لیکن ایک رات تو اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ رات کے 3 بجے مجھے عارفہ کو اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا۔ جیسے ہی میں اسے اس کلینک میں لے کر پہنچا، اس وقت اس ڈاکٹر کے کلینک میں بس ایک وارڈ بوائے ہی موجود تھا۔ عارفہ درد سے بے حال تھی۔ وہ کلینک میرے گھر سے بے حد قریب تھا۔ بس 2-4 گھر چھوڑ کر میں بامشکل عارفہ کو سنبھالے ہی اس کلینک کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ وارڈ بوائے بھی اس وقت جمائیاں لے رہا تھا۔ ریسیپشنر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ ڈاکٹر کے روم میں انہیں لٹا دیں، میں ڈاکٹر صاحب کو کال کر دیتا ہوں، اسی کلینک کے اوپر ان کا گھر ہے، وہ ابھی آ جائیں گے۔ میں عارفہ کو سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں فولڈنگ بیڈ موجود تھا۔ میں نے وہیں عارفہ کو لٹا دیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے درد سے روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ایک نوجوان سا ڈاکٹر وائٹ کوٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں نیند سے چور تھیں اور چہرے پر بھی بیزاری سی چھائی ہوئی تھی۔ شاید نیند سے جاگ کر آیا تھا۔ اس نے پہلے مجھے کوفت سے دیکھا، اس کے بعد عارفہ کو دیکھنے لگا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سامنے ٹیبل پر رکھے اسٹیتھوسکوپ کو پکڑا اور عارفہ کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے بی بی تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے۔ وہ ڈاکٹر مجھے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، مریضہ کو بتانے دیں کہ انہیں کہاں درد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسٹیتھوسکوپ کو کان پر لگایا اور عارفہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ عارفہ سے درد کے مارے بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے بتانے لگی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگا، آپ کمرے سے باہر جائیں، مجھے مریضہ کا چیک اپ کرنا ہے۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر حیرت کا بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ بھلا میں کیوں باہر جانے لگا؟ اگر وہ ڈاکٹر میل کی جگہ فیمیل ہوتی تو میں باہر چلا بھی جاتا، لیکن میں کیسے اپنی بیوی کو ایک میل ڈاکٹر کے پاس اکیلا چھوڑ کر جاتا؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بیوی کے پیٹ میں درد تھا، سر میں یا بازو میں درد ہوتا تو بات کچھ سمجھ بھی آتی۔ وہ مجھے باہر بھیج کر چیک کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس سوچ نے ہی میرے اندر غصے کے جذبات کو ابھارا تھا۔ میں نے کہا، آپ میرے سامنے چیک کریں۔ میری بات پر اس ڈاکٹر نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا، جاؤ لے جاؤ اپنی مریضہ کو یہاں سے، کسی اور ڈاکٹر کو دکھا دو۔ میرے علاج کا طریقہ یہی ہے، میں ہر مریضہ کو کمرہ بند کر کے ہی دیکھتا ہوں۔ میرے لیے میرے مریض بس مریض ہی کی اہمیت رکھتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ رات کے اس پہر میں بنا کسی سواری کے تڑپتی ہوئی بیوی کو میں کہاں لے کر جاتا؟ بے دلی سے میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر چھوٹا سا لاؤنج بنا ہوا تھا، جس کے اطراف میں صوفے رکھے ہوئے تھے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا جب اس ڈاکٹر نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ میرے اندر تو جیسے بے چینی کا طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔
مجھے رہ رہ کر اس ڈاکٹر پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے جلا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ سامنے ریسپشنر کی کرسی پر وہی وارڈ بوائے بیٹھا تھا، نیند میں اونگ رہا تھا۔ مجھے اپنی کم مائیگی پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میرے پاس نہ گاڑی تھی اور نہ ہی بائک۔ آج کل کی اس مہنگائی میں بس میں سفر کرتا تھا۔ اگر میرے حالات اچھے ہوتے تو کبھی بھی اپنی گلی کے اس چھوٹے سے کلینک پر عارفہ کو نہ لے کر آتا، کسی اور اچھے ہاسپٹل میں لے جاتا۔ اس ڈاکٹر کی فیس آج کل کے دور میں بھی بس 200 روپے تھی، اور وہ دوا بھی اپنے پاس سے ہی دیتا تھا۔ ہمارے محلے کی اکثر خواتین اس کے پاس ہی آتی تھیں۔ میں نے خود کو بہلاتے ہوئے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے، پھر اگر وہ برا ہوتا تو محلے کی عورتیں کیوں یہاں آتیں؟ مجھے کسی پر بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے سگریٹ کے کش لیتے ہوئے خود کو بہلایا تھا، لیکن میرے اندر بیٹھے غیرت مند مرد کو کہاں چین آنے والا تھا۔ میری نظریں یا تو سامنے لگے وال کلاک پر تھیں یا اس بند دروازے پر جہاں اندر میری بیوی موجود تھی، اور میرا دل ماہی بے آب کی طرح سے میرے سینے کے اندر مچل رہا تھا۔ میں نے ایک سگریٹ ختم ہوتے ہی دوسرا جلا لیا تھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پونچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں فوراً سے کھڑا ہو کر ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو عارفہ کو دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، بالکل بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ اب وہ درد سے کرا نہیں رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار موجود تھے۔ رنگت شاید درد کو مسلسل سہ کر پھیکی سی پڑ چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر مجھے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا۔ اب وہ سامنے رکھی اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے سامنے رکھے رائٹنگ پیڈ کو اٹھایا اور اس پر تیزی سے قلم چلانے لگا۔ پھر وہ ڈسکرپشن پیپر مجھے دے کر کہنے لگا کہ باہر لڑکے سے یہ دوا لے لیں۔ میں نے آپ کی بیوی کو درد کا انجیکشن لگا دیا ہے۔ جس درد کی یہ نشاندہی کروا رہی ہیں وہ شاید گیسٹرک پین ہے۔ درد کے انجیکشن میں نیند کا اثر بھی ہوتا ہے۔ آپ انہیں لے جائیں۔ میں نے دوا لی اور پیسے ڈاکٹر کو دے کر عارفہ کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ نیم غنودگی میں بھی جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بامشکل ہی میں اسے گھر لے کر پہنچا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی وہ سو گئی تھی۔ میں بھی تھک چکا تھا، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح میری آنکھ بلی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں جھنجھلا کر اٹھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ ایک کالی سیاہ رنگت اور سرخ آنکھوں والی بلی عارفہ کے سرہانے بیٹھی رونے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا اور اس بلی کو پیچھے دھکیلا تو وہ بلی زمین پر جا گری اور گرتے ہی غراتی ہوئی سامنے کھلی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ میں نے عارفہ کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی ستا ہوا سا لگ رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میرے آفس جانے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ میری بہن بھی کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میری والدہ بھی بیمار رہتی تھیں، اس لیے ذرا دیر سے ہی اٹھتی تھیں۔ مجھے ناشتہ میری چھوٹی بہن نازلی نے بنا کر دے دیا۔ میں آفس چلا گیا۔ نیند کی کمی کی وجہ سے پورا دن آفس میں میرا سر چکراتا رہا۔ جب میں گھر پہنچا تو عارفہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور کھانا لگانے لگی۔ 2 دن بعد پھر سے اس کے ایسے ہی درد اٹھنے لگا، لیکن اس سے پہلے بلی کے گھرانے کی آوازیں آتیں۔ وہ آواز آتے ہی میری بیوی اٹھ کر بیٹھ جاتی اور اس کے پیٹ میں شدت سے درد اٹھنے لگتا، اتنا کہ مجھے رات کے وقت اسے اسی ڈاکٹر کے کلینک پر لے کر جانا پڑتا، اور وہ ڈاکٹر اسے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیتا۔ کبھی آدھا گھنٹہ تو کبھی 1 گھنٹہ وہ کمرہ بند رہتا، اور جب کمرے کا دروازہ کھلتا وہ ڈاکٹر مسکرا رہا ہوتا اور عارفہ کی حالت بڑی عجیب سی ہوتی۔ وہ نڈھال سی نیند کی غنودگی میں لیٹی ہوتی۔ ڈاکٹر اپنے کلینک کی دوا دے دیتا اور عارفہ ٹھیک ہو جاتی، اور اسی صبح بلی میرے کمرے میں رونے کی آوازیں نکال رہی ہوتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ بلی آتی کہاں سے تھی۔ میں رات کو دروازے کھڑکیاں بند کر کے سوتا تھا، لیکن صبح میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوتی۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر مفلوج سا ہو کر رہ گیا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ایک بار میرے اپنے سر میں درد تھا۔ میں آفس سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر کے بیرونی دروازے کی چابی میرے پاس تھی۔
میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا صحن بالکل خالی تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ امی اور نازلین اس وقت اپنے کمروں میں ہوتی تھیں، عارفہ کچن میں، لیکن میں جب اندر داخل ہوا صحن خالی تھا اور سامنے کچن میں بھی کوئی نہ تھا۔ میرے لیے جو بات حیران کن تھی وہ یہ تھی، مجھے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ بھی چھت سے۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور گرمی بھی اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت چھت پر تو آگ برس رہی تھی۔ میں بجائے اندر جانے کے اوپر چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں جیسے ہی اوپر پہنچا سامنے کا منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا۔ سامنے میری بیوی! میں الٹے قدم نیچے اتر آیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا سر پہلے ہی درد سے چور تھا اور جو کچھ میں چھت سے اس وقت دیکھ کر آ رہا تھا وہ منظر دیکھ کر مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ عارفہ گیلے بال کھولے چھت پر اس کالی بلی کے پاس بیٹھی تھی اور بلی کے پاس ایک دودھ کا پیالہ رکھا تھا۔ وہ بلی سے یوں ہم کلام تھی جیسے وہ بلی اس کی پالتو ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کالی سیاہ لال آنکھوں والی ڈراؤنی سی بلی میں بھلا ایسی کیا اٹریکشن تھی کہ اس کے پاس بیٹھ کر ہنسا اور بولا جائے۔ مجھے تو اس بلی کو دیکھ کر خوف سا محسوس ہونے لگتا۔ وہ بڑی عجیب سی بلی تھی۔ دوسری بات جو مجھے عجیب لگی وہ یہ تھی کہ میرے کمرے کی کھڑکی سامنے صحن میں کھلتی تھی، اس وقت کھلی ہوئی تھی اور کمرے کی کھڑکی سے چھت پر جانے والی سیڑھیاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ میری نظر پڑی تو عارفہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتری تھی۔ میں تو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے پیٹ میں درد رہتا تھا، اس لیے وہ سارے کام بڑے آرام آرام سے کرتی تھی، اور اس وقت وہ جیسے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہوگا۔ یہ سب باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے شک میں ڈال رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب عارفہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے سامنے دیکھ کر یکدم ہی اس کی رنگت اڑی تھی۔ یکدم سے وہ گھبرا سی گئی تھی، آواز میں ہچکچاہٹ سی در آئی تھی۔ کہنے لگی، آپ اس وقت؟ میں نے کہا، کیوں؟ میں اس وقت گھر نہیں آ سکتا؟ مجھے نہ جانے کیوں اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے شبہات پڑنے لگے تھے۔ اس کا گھبرانا شرم و حیا کا انداز نہیں تھا، شاید وہ پیٹ درد بھی کوئی جھوٹا بہانہ تھا۔ اگر میں یہ سوچوں کہ وہ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے یہ سب کرتی تھی تو یہ درد اسے دن کے وقت ہونا چاہیے تھا۔ رات کے وقت کمرے میں وہ تھکن کا بہانہ کر کے سو جاتی اور آدھی رات وہ درد سے تڑپنے لگتی۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ میری قربت سے دور رہنے کے بہانے تراش رہی تھی۔ میرا دماغ اب انہی سوچوں میں گم ہونے لگا تھا۔ آج بھی مجھے دن کے وقت دیکھ کر وہ بکھلا گئی تھی۔ میں اس بار اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بدحواسی تھی جو اس کے چہرے پر تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شادی والے دن بھی وہ ایسی ہی بدحواس تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا، اس کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا۔ وہ اس قدر نروس تھی کہ مجھے لگا اسے وقت دینا چاہیے، لیکن چند دن بعد ہی اس کے پیٹ میں درد اٹھنے لگا۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا خوش شکل نوجوان تھا۔ میری تنخواہ کا یہ عالم تھا کہ تنخواہ پہلے ختم ہوتی تھی اور مہینہ بعد میں۔ یہ میری ماں ہی تھی کہ جو جوڑ توڑ کر کے گھر چلا لیتی تھی۔ نازلین کے بھی زیادہ نخرے نہ تھے۔ جب میری شادی کا ارادہ ہوا تو امی نے اپنے ہم پلہ لوگوں میں رشتہ دیکھنے کی بجائے ایک غریب گھرانے کی لڑکی کو پسند کیا۔ عارفہ ایک یتیم لڑکی تھی، اپنے ماموں ممانی کے پاس رہتی تھی۔ رشتے والی نے صاف کہہ دیا تھا کہ ممانی جہیز کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گی اور نکاح بھی سادگی سے کرے گی۔ میری والدہ کو عارفہ دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی۔ ایک تو وہ خوبصورت تھی، دوسرا مظلوم اور معصوم۔ ہم بھی کوئی لینڈ لارڈ نہ تھے، اس لیے میری والدہ نے عارفہ سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ کہنے لگیں کہ غریب اور مظلوم سی بچی ہے، ہمارے گھر میں روکھی سوکھی بھی خوش ہو کر کھا لے گی۔ اگر کوئی لڑکی جہیز کی 4 چیزیں لائی تو اسی بات پر اتراتی پھرے گی۔ مجھے بھی امی کی بات پر اتفاق تھا۔ فضول خرچی کے لیے پیسہ تو میرے پاس بھی نہ تھا۔ اپنے ورکنگ آور پورے کرنے کے بعد میں اوور ٹائم بھی لگاتا تھا، پھر جا کے مہینے کا خرچہ پورا ہوتا تھا۔ ابھی ایک بہن کی شادی کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ میرا ذہن ہر وقت گھر کے اخراجات اور ذمہ داریوں میں ہی الجھا رہتا تھا۔ اس لیے سوچا تو یہی تھا کہ بیوی آئے گی تو زندگی کی تلخیاں شاید کم ہو جائیں۔
بیوی دکھ سکھ کا ساتھی ہوتی ہے، غم اور پریشانی کے لمحات میں بھی اس کی قربت اور توجہ انسان کو وقتی طور پر سکون بخشتی ہے۔ لیکن میری بیوی عارفہ نے مجھے ایسی کوئی بھی خوشی اب تک نہ دی تھی۔ رخصتی کے وقت اس کی ممانی نے میرا اور میرے گھر والوں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ صاف عارفہ سے کہہ دیا کہ دیکھو بی بی، تمہاری شادی کر دی ہے، اب اپنا گھر بسانا، بار بار میرے گھر پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے بچوں کی ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ صاف مطلب یہی تھا کہ عارفہ کی خاطر تواضع نہیں کی جائے گی۔ میں نے تو آج تک اسے کبھی طعنہ بھی نہیں دیا تھا، اس کے ساتھ ہمیشہ اپنائیت والا رویہ ہی اختیار کیا تھا، لیکن عارفہ اور اس کا رویہ میری سوچ سے بالاتر تھا۔ اب مجھے ایک تجسس سا ہونے لگا تھا، مجھے اب حقیقت جاننی تھی کہ عارفہ مجھ سے کتراتی کیوں ہے۔ سامنے معصوم اور مظلوم دیکھنے والی میری بیوی کا اصل روپ کیا ہے؟ اب عارفہ کو دیکھنے کا انداز میرا بدلنے لگا تھا۔ میں اب یہ سوچتا رہتا کہ ایسا کیا کروں کہ عارفہ کا اصل روپ میرے سامنے آ جائے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی منصوبہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے میں عارفہ کی اصلیت جان پاتا۔ اس بار جب عارفہ کے درد اٹھا تو میں نے غور کیا کہ پہلے ہماری کھڑکی پر دستک سی ہوتی ہے، اس کے بعد بلی غراتی ہے اور بلی کے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، اور اس کے بعد عارفہ کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے۔ میں بیوقوفوں کی طرح سے اسے اسی ایک کلینک میں اس لیے لے جاتا تھا کہ 200 کی فیس میں میری بیوی کو پین کلر کا انجیکشن بھی لگ جاتا ہے اور دوا بھی مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس درد کو گیسٹرک پین کہہ کر ٹال جاتا، اور یہ سب اب مجھے ایک گیم کا حصہ لگنے لگا تھا۔ میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو بیویوں کی ٹو میں ہر وقت رہتے ہیں، لیکن جو کام میری بیوی کر رہی تھی اب میری اس کی ہر حرکت پر نظر تھی۔ رات کو میں جب جاگتا رہا، عارفہ سو رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس آنے لگا، وہ درد کا بہانہ کرنے لگی اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ جب واپس آئی تو بلی کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میری بیوی درد سے یوں تڑپنے لگی جیسے درد کے مارے آج اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ میں چپ چاپ سے اسے اسی ڈاکٹر کی کلینک پر لے گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب وہ ڈاکٹر اپنے کلینک میں ہی حشاش بشاش بیٹھا ملتا تھا۔ عارفہ کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھلنے لگتا تھا۔ عارفہ درد سے کراتی ہوئی اس کے کمرے کے بیڈ پر لیٹ جاتی، کمرہ بند ہو جاتا۔ اب تو اس بند کمرے کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ 1 گھنٹہ میں انتظار اور سولی پر لٹکا رہتا۔ ایک مرد کے لیے شاید اس سے زیادہ اذیت کے لمحات اور کوئی نہیں ہو سکتے کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ایک کمرے میں بند ہو اور شوہر باہر بیٹھے رہے، اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہو۔ علاج کے نام پر کون سا کھیل اس بند دروازے کے اس پار کھیلا جا رہا تھا؟ اب مجھے وہ سوچ کر ہی اپنی نیک اور معصوم بیوی سے گھن آنے لگی تھی۔ اس کی قربت کا میرا دل اب بالکل بھی مطمئن نہیں رہا تھا۔ وہ اگر بے گھر اور یتیم نہ ہوتی تو میں بنا کوئی وجہ جانے ہی اسے اس کے گھر واپس بھیج دیتا، لیکن میں بے ضمیر ہرگز نہیں تھا۔ آج جب دروازہ کھلا تو میں ڈاکٹر کی شکل کی طرف قصدن نہیں دیکھا۔ یہ بات میری غیرت کو گوارا نہ تھی۔ میں خاموشی سے عارفہ کو گھر لے آیا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے کلینک کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی کہ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ اب تو مجھے ذرا بھی شک نہیں رہا تھا، سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ میں نے چپ سادھ لی تھی۔ پھر ایک بار نازلین بیمار ہو گئی۔ امی نے کہا اسی ڈاکٹر کے نازلین کو بھی لے کر جاؤ، بہو اس ڈاکٹر کی بڑی تعریف کرتی ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا وہ دروازہ بند کر کے چیک اپ کرتا ہے، مجھے تو عارفہ کو بھی وہاں لے جانا اچھا نہیں لگتا، بس پیسوں کی مجبوری ہے۔ امی میری بات سن کر کہنے لگی ایسا تو ہرگز نہیں ہے، ایسا ہوتا تو عورتیں تو کبھی بھی اس کے پاس نہ جاتیں اور محلے والے اسے ویسے ہی محلے سے نکال دیتے۔ کئی بار میں بھی اس ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، وہ تو کوئی کمرہ بند نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں بڑی حیرت سے امی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے موبائل پر بلیوں کے رونے کی آوازوں والا الارم لگایا اور اپنے کمرے کی گھڑی 2 گھنٹے آگے کر دی۔ جیسے ہی وہ الارم بجا، عارفہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں یوں لیٹا تھا جیسے سو رہا ہوں۔ وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہری ہونے لگی اور درد سے چلانے لگی۔ میں یہ سب دیکھ چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنا موبائل اٹھایا اور وہ الارم بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر عارفہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ سارا درد اڑن چھو ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میں تمہاری ڈرامے بازی کو جان چکا ہوں،
اس لیے مجھ سے سچ کہو کہ تم یہ ڈرامہ کر کیوں رہی تھی؟ میری بات پر وہ رونے لگی، کہنے لگی یہ سب میری مجبوری ہے۔ شادی سے پہلے میرا اس ڈاکٹر سے افیئر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس میری تصویریں کیسے آ گئیں جو اس شخص کے ساتھ کھنچی ہوئی تھیں۔ جب مجھے علم ہوا کہ یہ ڈاکٹر اچھا انسان نہیں تو میں اس شخص سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن جب پہلی بار اس کی کلینک پر گئی اس وقت مجھے سچ میں پیٹ میں درد تھا، لیکن اس شخص نے مجھے دیکھا تو مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ جب وہ مجھے بلائے گا مجھے اس کے پاس جانا پڑے گا ورنہ وہ میری تصویریں آپ کو دکھا دے گا۔ میرا اس گھر کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ کالی بلی بھی اسی ڈاکٹر کی ہے۔ اس کے کہنے پر ہی وہ گراتی ہے، مجھے یہ بتاتی کہ آج مجھے اس کے کلینک جانا ہے۔ اس بلی کو میں اس ڈاکٹر کی کلینک میں دیکھ چکا تھا، وہ ڈاکٹر کی گود میں بڑی بے تکلفی سے کود کر بیٹھی تھی۔ عارفہ روتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ مجھ سے دور رہنے کی وجہ پہلے شرم حیا تھی، پھر اس کے بعد اس ڈاکٹر کی دھمکیاں، وہ اسے کئی بار برباد کر چکا تھا۔ میرے لیے یہ ایک کڑا امتحان تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کو بیوی کا درجہ دیتا، لیکن میں نے یہ کڑوا گھونٹ اپنے رب کی خاطر پی لیا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں نے اس بے سہارا لڑکی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ البتہ اس ڈاکٹر کو میں نے بلیک میلنگ کے جرم میں پولیس میں پکڑوا دیا تھا۔